اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لائق ہے جو پالنے والے ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہے بدلے کے دن کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے ایمان فرمایا ہے، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے ہیں۔ پہلا پارہ الف لام میم سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والوں لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ یہ ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، چاہے آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں پر اور اس کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور اس کے لیے سزا بڑی ہے۔ اور ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی صرف چال بازی کی راہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور حقیقت میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں رکھتے سوائے اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا مرض، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب اس نے کہا جاتا ہے کہ فساد یعنی خرابی اور بگاڑ مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو سدھار ہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد یعنی بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب اس نے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے اور ایمان لائے ہیں، یہ بے وقوف۔ یاد رکھو بے شک یہی ہے بے وقوف، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافق ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں پہنچتے ہیں اپنے برے سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی،
बजाय हिदायत के तो फ़ायदेमंद न हुई उनकी यह तिजारत और न ये ठीक तरीके से पर चले। उनकी हालत उस शख्स की हालत के जैसी है जिसने कहीं आग जलाई हो, फिर जब रोशन कर दिया हो उस आग ने उस शख्स के आसपास की सब चीज़ों को ऐसी हालत में छीन लिया हो, अल्लाह ताला ने उसकी रोशनी को और छोड़ दिया हो। उनको अंधेरों में कि कुछ देखते भागते न हो, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सोए अब रूज़ी न होगे। या उन मुनाफिकों की ऐसी मिसाल है जैसे बारिश हो आसमान की तरफ से, उसमें अंधेरा भी हो और बिजली वो कड़क भी हो। जो लोग इस बारिश में चल रहे हैं वो ठूंसे लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में, कड़क के सबब मौत के अंदेश से, और अल्लाह ताला घेरे में लिए हुए है काफिरों को। बिजली की यह हालत में कि मालूम होता है कि अभी उनकी आँखों की रोशनी उसने ली। जहाँ ज़रा उनको बिजली की चमक हुई तो उसकी रोशनी में चलना शुरू किया, और जब उन पर अंधेरा हुआ फिर खड़े रह गए। और अगर अल्लाह ताला इरादा करते तो उनकी आँख कान सब छीन लेते। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये लोगों, इबादत इत्तिखाल करो अपने परवरदिगार की जिसने तुमको पैदा किया, और उन लोगों को भी कि तुमसे पहले गुजर चुके हैं। अजब नहीं कि तुम दोज़ख से बच जाओ। वह जाते पाक ऐसे है जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत, और बरसाया आसमान से पानी, फिर नापैदी के पर्दे से निकाला बजरिए उस पानी के फलों की गिजा को तुम लोगों के वास्ते। तो अब मत ठहराओ अल्लाह के मुकाबित, और तुम जानते बूझते हो, और अगर तुम कुछ खलजान में हो इस किताब के बारे में जो हमने नाजिल फरमाई है अपने ख़ास बंदे पर, और अच्छा फिर तुम बना लाओ एक महदूद यानी सीमित टुकड़ा जो उनके जैसा हो, और बुला लो अपने हिमायतियों को जो खुदा से अलग तजवीज़ कर रखे हैं। अगर तुम सच्चे हो, फिर अगर तुम यह काम न कर सके और क़यामत तक भी न कर सकोगे तो फिर ज़रा बचते रहो दोज़ख से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, तैयार हुई रखी है काफिरों के वास्ते। और खुशखबरी सुना दीजिए आपके पैगंबर उन लोगों को जो ईमान लाए और काम लिए अच्छे इस बात की कि बेशक उनके वास्ते जन्नतें हैं कि बहती होगी उनके नीचे से नहरें। जब कभी दिए जाएंगे वो लोग उन जन्नतों में से किसी फल की गिज़ा तो हर बार में यही कहेंगे कि यह तो वही है जो हमको मिला था इससे पहले, और मिलेगा भी उनको दोनों बार का फल मिलता जुलता। और उनके वास्ते उन जन्नतों में बीवियों होगी साफ पाक की हुई, और वो लोग उन जन्नतों में हमेशा को बसने वाले होंगे। हाँ, वाकई अल्लाह ताला को नहीं शर्माते इस बात से कि बयान कर दे कोई मिसाल भी, चाहे मच्छर की हो चाहे उससे भी बड़ी हुई हो। सो जो लोग ईमान लाए हुए हैं चाहे कुछ ही हो वो तो यकीन करेंगे कि बेशक यह मिसाल तो बहुत ही मौके की है उनके रब की जानिब से। और रह गए वो लोग जो काफिर हैं, सो चाहे कुछ भी हो जाए वो यूं ही कहते रहेंगे, वह कौन सा मतलब होगा जिसका इरादा
کیا ہوگا؟ اللہ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو، جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے، اس کی مضبوطی سے بات اور ختم کرتے رہتے ہیں، ان تعلقات کو کی حکم دیا ہے۔ اللہ نے اس کو وابستہ رکھنے یعنی جوڑنے کا، اور فساد یعنی بگاڑ کرتے رہتے ہیں زمین میں، پس یہ لوگ پورے گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں کر ناشکری کرتے ہو اللہ کی؟ حالانکہ تھے تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسے ہے جس کے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درستی کر کے بنائے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہے۔